ارے یہ اچھی شکل ہی تو برے عمل کراتی ہے، لڑکے والوں کا دماغ تھوڑا ہی خراب تھا جو منگنی کرتے ہی توڑ ڈالی۔ آخر انہیں بھی تو اپنے خاندان میں منہ دکھانا تھا، ان کی عزت بھی تو مٹی میں مل گئی۔ ایسی لڑکیوں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے، تیسری عورت نے رائے دی۔ ماں باپ کا قصور تو نہیں تھا، اتنے نیک ماں باپ کی اتنی بد کردار اولاد۔ ہائے رضیہ بہن اکیلی رہ گئی۔ امجد بھائی تو بیٹی سے پیار بھی بہت کرتے تھے، اور پیار کا یہ نتیجہ دیا ہے بیٹی نے کہ ذلیل کرا کے رکھ دیا ماں باپ کو۔ ہائے ہائے! ایک اور آواز رانیہ کی روح چھلنی کر گئی۔ کتنی ہی لفظوں کی انیاں، باتوں کے خنجر اور لہجوں کے نشتر اس کی روح میں پیوست ہو گئے تھے اور اسے لہو لہو کر گئے تھے۔ اگر یہ منگنی ہو گئی تو ختم کروا دوں گا، تمہارے ہاتھوں پر صرف میرے نام کی مہندی سجے گی، سنا تم نے؟ تم صرف میری دلہن بنو گی۔ رانیہ کی سماعتوں میں مامون کی کہی ہوئی بات گونجی تھی اور وہ چونک کر حواسوں کی دنیا میں لوٹ آئی تھی۔ مامون ضیاء، تم نے میرے انکار کا بدلہ لے لیا نا؟ تم نے منگنی ختم کرانے کی دھمکی دی تھی نا، اور اپنے گھٹیا منصوبے پر عمل کر بھی دکھایا؟ رانیہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ اس کے قریب بیٹھی رخسانہ مجید نے اس کی بات سن لی تھی اور فاتحانہ انداز میں دل ہی دل میں مسکرا دی تھی۔ اب مامون ضیاء اور انور صغیر دونوں رانیہ کی بدنامی کے سبب اس سے دور ہو گئے تھے، اور اب رخسانہ مجید کو انہیں اپنا داماد بنانے کا مرحلہ آسان نظر آ رہا تھا۔ دونوں اتنے اچھے رشتے تھے، وہ ہر صورت انہیں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مامون کے موبائل کی بیپ بج رہی تھی۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں موبائل اٹھا کر دیکھا۔ ہارون بھائی کا موبائل نمبر تھا۔ اس نے موبائل آن کر کے کان سے لگا لیا۔ ہیلو مامون، کیا بات ہے یار؟ کب سے ممی ڈیڈی تمہیں فون کر رہے ہیں، تم فون کیوں نہیں ریسیو کر رہے؟ ہارون بھائی نے اس کی آواز سنتے ہی پوچھا۔ خیریت ہے بھائی؟ خیریت نہیں ہے، لو ممی سے بات کرو۔ ہیلو مون چندہ، کہاں ہو تم؟ سلمہ بیگم کی آواز اس کے کان میں پڑی۔ میں ادھر ہی ہوں ممی، اپنے گھر میں۔ کچھ خبر بھی ہے تمہیں؟ امجد بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا؟ مامون ایک دم سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کون ممی؟ رانیہ کے ابا؟ ہاں، ان کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ ابھی ابھی ان کے گھر سے فون آیا تھا۔ میں اور تمہارے ڈیڈی کل صبح تک پہنچ جائیں گے۔ جنازہ کل صبح 10 بجے ہے، تم بھی وہاں جاؤ۔ رضیہ اکیلی ہوگی، 100 کام ہوں گے کرنے والے۔ سلمہ بیگم نے جلدی جلدی بتایا۔ وہ صدمے سے نڈھال ہو گیا، اسے رانیہ کا خیال آ رہا تھا۔ رضیہ بیگم کی شفیق صورت نگاہوں میں گھوم رہی تھی۔ امجد علی کی بے ریا محبت اور عنایت دل دکھا رہی تھی۔ ممی، یہ سب کیسے ہو گیا؟ آج تو رانیہ کی منگنی تھی۔ منگنی ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی توڑ دی گئی تھی کہ لڑکی یعنی رانیہ بد کردار ہے، آوارہ ہے۔ بس اسی صدمے سے امجد بھائی چل بسے۔ رضیہ کی نہ جانے کیا حالت ہوگی، بہت ذلت اور رسوائی ہوئی ہے رانیہ کی۔ تم اس لڑکی کے گن گاتے تھے نا، دیکھ لیے اس کے لچھن۔ منگنی ہوتے ہی ٹوٹ گئی، اور باپ کی موت کی ذمہ دار بھی وہی رانیہ ہے۔ لعنت ہو ایسی بیٹی پر۔ سلمہ بیگم طنزیہ اور تلخ لہجے میں بولی۔ میرا دل نہیں مانتا ممی، رانیہ ایسی نہیں ہے۔ وہ اگر کمزور کردار کی مالک ہوتی تو میری بار بار کی جانے والی پیش قدمی پر نفرت اور غصے کا اظہار نہ کرتی۔ نہیں، وہ ایسی نہیں ہے، مامون نے پر یقین لہجے میں کہا اور موبائل آف کر دیا۔ دوسری جانب سلمہ بیگم رانیہ کو کوس رہی تھی، جس نے ان کے بیٹے پر بقول ان کے جادو کر دیا تھا، جو اس کی اس قدر ذلت اور رسوائی کے باوجود اسے نیک، پارسا اور باکردار سمجھے ہوئے تھا۔ امجد علی کو منو مٹی تلے دفن کر دیا گیا تھا۔ رضیہ بیگم اور رانیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ مامون نے رانیہ کو بس دور سے ہی دیکھا تھا اور اس کی حالت پر تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس کے سارے آنسو، سارے غم اپنے دامن میں جذب کر لیتا۔ اس نے بھی لوگوں کی زبانی رانیہ کی منگنی ٹوٹنے اور امجد علی کو دل کا دورہ پڑنے کی کہانی سنی تھی۔ یہی نہیں، ہر زبان پر رانیہ کے لیے لعنت ملامت کے کلمات تھے، جنہیں سن سن کر مامون کا دل چھلنی ہو رہا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی یہ حالت ہے تو رانیہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ خدا غارت کرے اسے جس نے میری معصوم بچی پر الزام لگایا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ ضرور میری بچی کے مجرم کو سزا دے گا۔ رضیہ بیگم روتے ہوئے بولیں تو رخسانہ مجید نظریں چرا کر وہاں سے اٹھ گئیں۔ سلمہ بیگم اور ضیاء الدین سوم کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ 10 دن ہو گئے تھے امجد علی کو رخصت ہوئے، اور رضیہ بیگم رو رو کر بیمار پڑ گئی تھیں۔ نزلہ، کھانسی، بخار انہیں گھیرے ہوئے تھا۔ امجد علی باپ کی موت پر بھی نہیں آیا تھا، اس کا صدمہ الگ تھا۔ رضیہ بیگم کو رانیہ کے تاریک مستقبل کے خیال نے بے موت مار دیا تھا۔ شوہر ابدی جدائی دے گیا تھا،
بیٹا جیتے جی منہ موڑ گیا تھا اور بیٹی کا گھر آباد ہونے سے پہلے ہی برباد ہو گیا تھا۔ ذلت و رسوائی اور بدنامی کا داغ اس کی پیشانی پر لگ گیا تھا۔ رضیہ بیگم یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو رانیہ کا کیا بنے گا؟ اسے اتنی ذلت و رسوائی کے بعد اب کون قبول کرے گا؟ اور اکیلی لڑکی کو کون چین سے جینے دے گا؟ ان کے سگے بھائی تک نے رانیہ کے کردار کی اس رونمائی کے سبب اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ رانیہ کے سامنے سب کے رویے تھے۔ اس نے ماں کو حوصلہ دینے اور دنیا کو دکھانے کے لیے خود کو سنبھال لیا تھا، مضبوط بنا لیا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اب اسے اکیلے ہی زندگی کی گاڑی کو کھینچنا ہے، لہٰذا اپنے دل اور اعصاب کو، اپنے ارادوں کو مضبوط تر بنانا ہوگا۔ وہ اللہ سے مدد مانگ رہی تھی اور رضیہ بیگم بھی دن رات روتے ہوئے اللہ سے گڑ گڑا کر رانیہ کے بہتر اور خوشحال اور محفوظ مستقبل کی دعائیں مانگا کرتی تھیں۔ رانیہ کا BSc کا رزلٹ آؤٹ ہو گیا تھا اور اس نے پورے کالج میں ٹاپ کیا تھا۔ رضیہ بیگم یہ خوشخبری سن کر رو دیں، اسے گلے لگا کر خوب پیار کیا۔ رانیہ اپنی سند لینے کالج جا رہی تھی۔ جانے سے پہلے دوپہر کے لیے کھچڑی پکا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ دی تھی، کیونکہ رضیہ بیگم بیماری کی وجہ سے پرہیزی کھانا کھا رہی تھی۔ رانیہ بھی وہی کھا لیتی تھی، اپنے لیے علیحدہ سے کچھ نہیں پکاتی تھی۔ رانیہ وہ کالج جانے کے لیے چادر اوڑھ ہی رہی تھی کہ مامون کی آواز پر چونک کر پلٹی۔ سیاہ پینٹ شرٹ اور کوٹ میں ہلکی سی شیو بڑھائے وہ کچھ غم زدہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ رانیہ، جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ کیوں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی آپ نے چاہا وہ آپ کی پلاننگ کے تحت کامیابی سے ہو گیا۔ وہ تلخی سے بولی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ تڑپ کر بولا۔ میں تو ہوں ہی غلط، پوچھ لیجئے محلے میں کسی سے بھی، بلکہ شہر بھر آپ کو میرے غلط ہونے کی گواہی دے گا۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی اس کی بے چینی بڑھا رہی تھی۔ مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تم بہت معصوم اور با کردار ہو۔ وہ دل سے کہہ رہا تھا۔ ظاہر ہے آپ جانتے تھے، جبھی تو آپ نے مجھے بدنام کیا۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ نے مجھے رسوا کیا۔ آپ کو خود تو معلوم ہی تھا نا کہ رانیہ ایک با کردار لڑکی ہے۔ وہ اسی لہجے میں بولی۔ تم کہیں جا رہی تھی شاید؟ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ کہاں جانا ہے؟ آؤ میں چھوڑ دوں۔ آپ مجھے چھوڑ ہی دیں تو اچھا ہے مسٹر مامون ضیاء۔ رانیہ، ہمیں آپ پر فخر ہے، آپ نے پورے سائنس گروپ میں ٹاپ کیا ہے۔ اب آگے کیا ارادے ہیں آپ کے؟ رانیہ کالج کی پرنسپل فرحت نسیم کے آفس میں ان کے روبرو بیٹھی تھی اور وہ اسے سراہتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میڈم، میں کیمسٹری میں MSc کرنا چاہتی ہوں، رانیہ نے جواب دیا۔ ویری گڈ، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ آپ کی منگنی ہوتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ پرنسپل فرحت نسیم نے کہاں کی بات کہاں جوڑی تھی۔ رانیہ کو اندازہ تھا کہ یہ قصہ اب ہر جگہ اس کی زندگی کو متاثر کرے گا، اور وہ خود کو اس قسم کے سوالات کے لیے تیار کر چکی تھی۔ میڈم، منگنی ختم ہوئی ہے، میری زندگی تو ختم نہیں ہو گئی۔ مجھے اپنے حصے کی سانسیں اسی عزم و ہمت کے ساتھ پوری کرنی ہے جس طرح کے جینے کا حق ہے زندگی پر، رانیہ نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ ڈیٹس لائک اے بریو گرل۔ مجھے یقین تھا کہ تم پر تہمت لگائی گئی ہے، تم ایک مضبوط کردار اور پاکیزہ اطوار کی لڑکی ہو۔ تمہارے والد کی وفات کا مجھے بہت افسوس ہے، لیکن تم ہمت مت ہارنا۔ میرے لائق کوئی کام ہو تو مجھے ضرور بتانا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ ایسے حالات میں ایک جوان اور اکیلی لڑکی کے لیے اس معاشرے میں سروائیو کرنا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ معاشرہ قدم قدم پر ایسی لڑکیوں کو ہتک آمیز سلوک کا نشانہ بناتا ہے، ان پر زندگی کے دروازے بند کر دیتا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ تم ہمت ہارنے والی لڑکی نہیں ہو۔ تم زندگی کو اس کے اصل رنگ میں جینے کے قابل ضرور بنا لوگی، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ پرنسپل فرحت نسیم نے سنجیدہ اور پر یقین لہجے میں اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، تو رانیہ نے مسکرا کر دھیمے اور مہذب لہجے میں جواب دیا، تھینک یو میڈم، آپ کی باتوں سے مجھے ذلت اور رسوائی کے اس اندھیرے میں امید اور آبرو کی کرن جگمگاتی دکھائی دے رہی ہے۔ شکر ہے کہ اس معاشرے میں سب عقل کے اندھے اور کانوں کے کچے نہیں ہیں۔ آپ جیسے لوگوں کی موجودگی بھی غنیمت ہے اس معاشرے میں، بلکہ نعمت ہے مجھ جیسے لوگوں کے لیے۔ تو تھینک یو میڈم، تھینک یو ویری مچ۔ یو آر آلویز ویلکم مائی چائلڈ، اور ہاں، یہ کارڈ رکھ لو، پرنسپل فرحت نسیم نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے پرس میں سے نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا، جو اس نے لے لیا۔ یہ کس کا کارڈ ہے میڈم؟ یہ میری چھوٹی بہن کا کارڈ ہے، اس پر جس اسکول کا ایڈریس اور فون نمبر درج ہیں
وہ اسکول میری بہن مدت نسیم چلا رہی ہے، اسے ایک سائنس ٹیچر کی ضرورت ہے، تم اگر انٹرسٹڈ ہو تو میں مدت سے بات کر سکتی ہوں، تمہارے لیے کسی سفارش کی ضرورت تو نہیں ہے، تمہارا شاندار تعلیمی کیریئر ہی تمہاری سفارش ہے۔ فرحت نسیم نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ تشکر اور حیرت سے بولی، تھینک یو میڈم، لیکن یہ اسکول تو اسلام آباد میں ہے اور میں یہاں لاہور میں ہوں۔ او، مجھے خیال ہی نہیں رہا، نہ جانے میں نے تمہیں یہ کارڈ کیوں دے دیا ہے، خیر رکھ لو، شاید کبھی تمہارے کام آ جائے۔ وہ ہنس کر بولی تو وہ ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی آئی۔ گھر پہنچی تو رضیہ بیگم کو غائب پا کر پریشان ہو گئی۔ اماں، اماں کہاں ہیں آپ؟ وہ چیخ رہی تھی۔ باجی مون بھائی آپ کی اماں کو ہسپتال لے کر گئے ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ محلے کے ایک بچے نے آ کر اسے بتایا۔ یا اللہ خیر، میری ماں کو کچھ نہ ہو اللہ میاں۔ رانیہ نے بے اختیار دعا مانگی۔ کس ہسپتال لے کر گئے ہیں؟ بھائی جان کہہ رہے تھے کہ آپ کو بتا دوں۔ اس بچے نے اسے ایک چٹ دیتے ہوئے بتایا۔ رانیہ نے چٹ لے کر پڑھی اور بچے کا شکریہ ادا کر کے اپنی چیزیں اپنی کمرے میں الماری میں رکھنے کے بعد شولڈر بیگ میں کچھ پیسے رکھے اور ہسپتال روانہ ہو گئی۔ ہسپتال پہنچی تو مامون اسے ایمرجنسی کے باہر پریشان ٹہلتا ہوا مل گیا۔ رانیہ نے اس کے پاس پہنچتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ کیا ہوا ہے اماں کو؟ کہاں ہے میری اماں؟ ایمرجنسی روم میں ہیں خالہ جان، ڈاکٹرز کے مطابق انہیں ٹائیفائڈ نمونیا کے اٹیک ہوا ہے، مامون سنجیدہ مگر نرم لہجے میں بولا۔ او نو، وہ ایک دم سے دیوار سے جا لگی۔ ہمت سے کام لو، انشاءاللہ خالہ جان ٹھیک ہو جائیں گی، ان کو سانس لینے میں پرابلم ہو رہی تھی، پھر بھی وہ ہسپتال نہیں آنا چاہ رہی تھی، مگر میں زبردستی لے کر آیا ہوں۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر ذرا سی دیر اور ہو جاتی تو… مامون اسے ساری تفصیل بتا رہا تھا کہ اچانک اس کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھا تو اپنی بے نیازی کا احساس ہوا اور ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ اف میرے اللہ، اگر آپ گھر میں نہ ہوتے تو… رانیہ نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ وہ کبھی اسے آپ کہتی تھی تو کبھی تم۔ مامون اس کی اس پل پل کی بدلتی عادت اور کیفیت پر حیران تھا۔ گھبراؤ نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ تھینک یو، رانیہ نے تشکر سے نظریں جھکا کر کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ خالہ ہے میری، میرا فرض ہے ان کا خیال رکھنا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بس ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر رہ گئی۔ اس کا لہجہ اور انداز بے حد پرخلوص تھا۔ رانیہ کو شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس نے چند گھنٹے پہلے اس کو بہت برا بھلا کہا تھا، اور پھر بھی وہ اس کی ماں کو ہسپتال لے کر آیا تھا، اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا، اسے تسلی دے رہا تھا۔ کہیں موصوف میری ہمدردی، توجہ اور محبت حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنا احسان مند بنا کر حاصل کرنے کی غرض سے تو یہ نیکی نہیں کر رہے؟ رانیہ کے دماغ نے ایک سوال اٹھایا۔ اسی وقت ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر نکلا۔ مامون اور رانیہ اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ہمیں مریضہ کو ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، انہیں آکسیجن لگا دی گئی ہے، آپ دعا کریں کہ وہ نارمل ہو جائیں، فی الحال ہم انہیں ICU میں رکھیں گے، ڈاکٹر وزیر علی نے انہیں رضیہ بیگم کی حالت سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا۔ ڈاکٹر صاحب وہ تندرست تو ہو جائیں گی نا؟ رانیہ نے بے چینی سے پوچھا۔ انشاءاللہ آپ دعا کیجئے اور مسٹر مامون آپ میرے ساتھ آئیے۔ ڈاکٹر وزیر علی نے رانیہ کو تسلی دینے کے بعد مامون سے کہا تو رانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس کا شانہ تھپکتے ہوئے اسے تسلی دیتا ڈاکٹر کے ساتھ چلا گیا اور وہ اماں کی صحت اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب کوئی خاص بات ہے کیا؟ مامون نے ڈاکٹر کے ساتھ ان کے کمرے میں آتے ہی سوال کیا۔ جی ہاں، دراصل مریضہ کے پھیپھڑوں میں پانی چلا گیا ہے، ان کو نمونیے کا بھی شدید اٹیک ہوا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی مریضہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکیں گی۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا ڈاکٹر؟ ابھی تو ان کے شوہر کا انتقال 10-12 دن پہلے ہی ہوا ہے، ان کی بیٹی، وہ کیسے سہ پائے گی یہ صدمہ؟ مامون نے دکھ اور پریشانی سے اپنا سر پکڑ کر کہا۔ یقیناً یہ بہت دکھ کی خبر ہے، لیکن ہم ڈاکٹرز کی بھی مجبوری ہے، ہم اپنے مریض کے لواحقین کو اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے۔ ڈاکٹر صاحب آپ پلیز رانیہ کے سامنے یہ سب باتیں مت کہیے گا، ورنہ وہ ان سے پہلے مر جائے گی، مامون نے ملتجی لہجے میں کہا۔ آپ اطمینان رکھیں، مجھے اندازہ ہے اس بات کا، اسی لیے میں نے آپ کو علیحدہ بلا کر یہ بات بتائی ہے، ڈاکٹر وزیر علی نے سنجیدگی سے کہا۔ تھینک یو ڈاکٹر، مامون نے اٹھتے ہوئے کہا اور واپس رانیہ کے پاس آ گیا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ رانیہ نے بے قراری سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ ہسپتال کے بل وغیرہ کی بات کر رہے تھے، کمرہ بک کرانا ہوگا خالہ جان کے لیے، مامون نے فوراً بہانہ بنایا۔ کتنا خرچہ ہوگا؟ رانیہ نے سوال کیا۔
جتنا بھی خرچہ ہوگا بل میں پے کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ آپ کیوں پے کریں گے؟ کیونکہ وہ میری خالہ ہیں اور وہ مجھے اپنا بیٹا کہتی اور سمجھتی ہیں، اور ایک بیٹے کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ماں کے علاج پر خرچ کرے۔ یہ میرا اور خالہ جان کا معاملہ ہے، تمہیں اس معاملے میں گلے شکوے کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ لاجواب ہو گئی۔ رانیہ نے مجید ماموں کو فون کر کے رضیہ بیگم کی حالت سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کچھ دیر کے لیے انہیں دیکھنے آئے تھے۔ رضیہ بیگم کو ریکوری روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ رانیہ تو ڈائن ہے، ڈائن، پہلے اپنے باپ کو کھا گئی اور اب ماں کو موت کے دہانے پر لے آئی ہے۔ ہائے ہائے، ابھی تو امجد بھائی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور ان کی بیوہ بھی مرنے کو پڑی ہے۔ رخسانہ مجید نے دہائی دیتے ہوئے کہا۔ رانیہ کا دل پاش پاش ہو گیا۔ مامون کمرے میں آتے آتے ان کی باتیں سن کر دروازے پر رک گیا تھا۔ رخسانہ، چپ کرو بچی، پہلے ہی بہت پریشان ہے، تم مزید پریشان مت کرو اسے۔ اس کا کیا قصور ہے اس میں؟ مجید ماموں نے کہا۔ تو اور کس کا قصور ہے؟ اس سے پوچھیں ذرا اپنی بھانجی سے کہ بیگم صغیر نے اسے آوارہ اور بدگرتار کہتے ہوئے آدھے گھنٹے کے اندر اندر منگنی کس کے کہنے پر توڑ دی تھی؟ ایک دم سے ان پر اس کی اصلیت کیسے ظاہر ہو گئی تھی؟ رخسانہ مجید نے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، دعا کرو کہ رضیہ بہن تندرست ہو جائے۔ مجید ماموں نے سختی سے انہیں ٹوک کر کہا۔ رضیہ بیگم بظاہر سو رہی تھی مگر ان کی باتیں سن رہی تھی، جان بوجھ کر سوتی بن گئی تھی۔ انہیں اپنی رانیہ کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ تندرست ہو کر کون سی خوشی ملنی ہے اس بیچاری کو؟ بیٹی نے سہاگ بھی چھین لیا اور ان کی آبرو بھی خاک میں ملا دی۔ ایسے میں بھلا کوئی ماں تندرست ہو سکتی ہے؟ یہ تو آزاد ہو جائے گی کہ ماں باپ کوئی بھی روکنے ٹوکنے کو موجود نہیں ہے، پھر جہاں چاہے گی اور جس کے ساتھ چاہے آوارہ پھرے گی۔ بس کریں مامی، آپ بھی بیٹیوں والی ہیں، کیوں کسی کی بیٹی کو الزام دے رہی ہیں؟ اس کی ساری زندگی آپ کے سامنے گزری ہے، پھر بھی آپ اس کے کردار کو داغدار کر رہی ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ مامون سے جب ضبط نہ ہوا تو اندر داخل ہوتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ رانیہ نے نفرت سے اسے دیکھا تھا اور دل میں کہا تھا، خود ہی مجھے بدنام اور رسوا کیا ہے اور اب خود ہی میرے حق میں بول کر میری نظروں میں معتبر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ مامون بیٹا، سارا شہر یہی بات کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی صداقت تو ہوگی نا؟ رخسانہ مجید نے اپنی شرمندگی مٹانے کو نرمی سے کہا تو وہ غصے سے بولا، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس یا شہر بھر کے پاس رانیہ کی آوارگی اور بے حیائی کا؟ بتائیں مجھے، دکھائیں مجھے۔ خاموش ہو جائیں آپ لوگ، رانیہ چیخ اٹھی۔ آپ میری ماں کی تیمارداری اور عیادت کے لیے آئے ہیں یا ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے اور نئے زخم لگانے آئے ہیں؟ میرے کردار پر انگلی اٹھانے والے اور بات کرنے والے اپنے کردار کا جائزہ تو لے لیں۔ مجھے کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہیں کرنی، اور مسٹر مامون ضیاء، مجھے آپ کی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں کس کردار کی مالک ہوں، اس لیے مجھے کسی کی رائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو میری پاک بازی کی گواہی دینے یا میرے حق میں بولنے کی۔ اور ماموں، آپ، مجید ماموں، آپ کیسے بھائی ہیں کہ اپنی بہن سے دو بول تسلی کے نہیں بول سکتے؟ آپ کی بھانجی آپ پر بوجھ نہیں بنے گی ماموں، بے فکر ہو جائیں، مجھے اپنا بوجھ اٹھانا آتا ہے۔ رانیہ نے سب کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا تو وہ شرمندہ سے ایک ایک کر کے کمرے سے باہر چلے گئے۔ مامون وہیں کھڑا رہا اور رانیہ کا چہرہ تکتا رہا جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حالات و واقعات اور پے در پے ملنے والے صدمات نے اسے غسیلا، چڑچڑا اور گستاخ بنا دیا ہے، اسی لیے وہ اس کی کسی بات کا برا نہیں مناتا تھا، الٹا اس کے لیے پریشان رہتا تھا۔ آپ بھی چلے جائیے، رانیہ نے مامون کو کھڑے دیکھ کر سختی سے کہا۔ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے رانی، وہ بے بسی سے بولا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جس نے رانیہ کے دل میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ رانیہ، رضیہ بیگم نے آنکھیں کھول کر اسے پکارا۔ جی اماں، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ وہ دوڑ کر ان کے قریب چلی آئی۔ رانی، میری بچی، مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اماں، مت کریں ایسی باتیں، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جائیں گی؟ وہ روتے ہوئے بولی اور ان کا ہاتھ تھام کر چہرے سے لگا لیا۔ میری آخری بات مانے گی رانیہ؟ اماں، آپ حکم تو کریں، جو کہیں گی میں مانوں گی، بس مجھ سے مرنے کی باتیں مت کریں۔ وہ روتے ہوئے تڑپ کر بولی، مجھے تیری فکر ہے رانی، تو اکیلی کیسے جیے گی؟ دیکھ، میری یہ وصیت بھی ہے اور آخری خواہش بھی، وعدہ کر میری وصیت اور خواہش پوری کرے گی نا؟ رضیہ بیگم نے ٹھہر ٹھہر کر اور اٹک اٹک کر اپنی بات مکمل کی۔ ہاں اماں، میں وعدہ کرتی ہوں، آپ جو کہیں گی میں پورا کروں گی۔
آپ کی بات، آپ کی خواہش میں پوری کروں گی اماں۔ وہ روتے ہوئے بولتی مامون کے دل پر خنجر چلا رہی تھی۔ چاند بیٹا، رضیہ بیگم نے مامون کی طرف دیکھا۔ جی خالہ جان۔ مامون نے ان کے بیڈ کے قریب آ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، اپنی مرتی ہوئی خالہ کی ایک بات مانو گے؟ آپ کہیے تو خالہ جان، وہ خلوص سے بولا۔ مون، میرے چاند، میری رانیہ کو اپنا لو، اسے اپنا نام دے دو، یہ تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا اپنی خالہ پر۔ رضیہ بیگم نے پھولی ہوئی سانسوں کے بیچ اپنی خواہش بیان کی تو مامون پر تو جیسے شادی مرگ طاری ہو گئی، اور رانیہ، وہ حیرت اور بے بسی سے بولی، اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اب مکرنا نہیں، مجھے چین سے مرنے دے میری بچی، رضیہ بیگم نے دکھ سے کہا۔ اماں، وہ رونے لگی۔ مون بیٹا، کیا سوچنے لگے؟ کہیں تم بھی تو رانیہ کے نام سے منسوب رسوائی سے خوف زدہ تو نہیں ہو گئے؟ اسے نہیں خالہ جان، نہیں، رانیہ میرے لیے بہت مقدس، معصوم اور معتبر ہستی ہے، میں اسے بہت خوش رکھوں گا انشاءاللہ۔ وہ ان کی بات کاٹ کر نرمی سے بولا تو انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہیں ہر سکھ اور خوشی نصیب کرے۔ بیٹا مون، مجھے معاف کر دینا چاند، تم بھی کیا سوچتے ہوگے کہ کیسی خود غرض اور مطلبی خالہ ہے، اپنا مطلب پڑا تو تمہیں رانیہ کا بھائی بنا دیا، اور اب مطلب پڑا ہے تو شوہر بننے کا کہہ رہی ہیں۔ رضیہ بیگم خوشی سے روتے ہوئے بولی، خالہ جان کیسی باتیں کرتی ہیں آپ نے تو مجھ پر احسان کیا ہے، میں تو خود رانیہ کا ہاتھ مانگنا چاہتا تھا، لیکن آپ لوگوں نے جب اس کی منگنی طے کر دی تو مجبوراً مجھے خاموش رہنا پڑا، ورنہ میں نے تو ممی سے بات بھی کر لی تھی، ہماری قسمت میں شاید اسی طرح ملنا لکھا تھا۔ آپ کی رانیہ کو میں بہت خوش رکھوں گا، بس آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ مامون نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا تو وہ نہال ہو گئیں۔ بیٹا، کیا تم آج ہی رانیہ سے نکاح کر سکتے ہو، یہاں میرے سامنے؟ انہوں نے اس کے سہارے سے اٹھتے ہوئے پوچھا تو مامون نے پیار بھری نظروں سے رانیہ کو دیکھا جو اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ خالہ جان اطمینان رکھیں، میں تھوڑی دیر میں سارا انتظام کر کے آتا ہوں، وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ رانیہ، ادھر دیکھ میری رانی، رضیہ بیگم نے اسے پیار سے بلایا۔ جی اماں، وہ ان کے قریب آ گئی۔ وہ جو میرا صندوق ہے، جامنی کور والا، اس میں تیرے کچھ جوڑے رکھے ہیں، تیرے جہیز کے لیے بنوا کر رکھے تھے، اس میں میرون اور سنہری سوٹ نکال کر نہا کے پہن لینا، میں تجھے پوری طرح تو دلہن بنے نہیں دیکھ سکوں گی، لیکن آدھی تیاری تو اتنی جلدی میں ہو ہی جائے گی۔ اور مون بیٹا، اس کے ہاتھوں پر مہندی ضرور لگوانا، اسے ابھی اپنے ساتھ لے جاؤ، بازار سے مٹھائی وغیرہ خرید لینا، پیسے رانیہ دے دے گی۔ رضیہ بیگم نے خوشی خوشی ہدایات دیں۔ خالہ جان، پیسے ہیں میرے پاس، آپ بس اپنا خیال رکھیں، میں 2-2.5 گھنٹے میں سارا انتظام کر لوں گا، اور نرس یہاں آپ کے پاس آن ڈیوٹی ہوگی، کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی مسئلہ ہو تو فوراً نرس کو بتا دیجیے گا۔ چلیں رانیہ؟ مامون نے رضیہ بیگم کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ رانیہ نے رضیہ بیگم کی طرف دیکھا تو انہوں نے اسبات میں سر ہلا کر گویا اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنی چادر اوڑھ کر آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے ساتھ چلتی ہوئی باہر اس کی گاڑی میں آ بیٹھی۔ وہ اس وقت صرف اپنی ماں کی آخری خواہش اور آخری وصیت پر سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی سے اس قدر مایوس لگ رہی تھی، وہ پھر سے رو پڑی۔ رانیہ، سنبھالو خود کو، مامون نے گاڑی چلاتے ہوئے اسے فکر مندی سے دیکھ کر کہا تو وہ روتے ہوئے آنسو پونچھنے لگی۔ کیا ہوا ہے اماں کو؟ وہ ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ جس لڑکی کے سر پر باپ بھائی موجود نہ ہوں، اس کی بیمار ماں کو اس کی فکر تو ہوتی ہی ہے، انشاءاللہ تندرست ہو ہی جائیں گی، مامون نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اسے اصل بات بتا کر مزید ہلکان اور پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر اسی شام عصر کے بعد رانیہ اور مامون کا نکاح ہسپتال کے اس پرائیویٹ روم میں ہو گیا جس میں مجید ماموں، ان کا بیٹا حمید اور مامون کے 2 قریبی دوست یاسر اور سلیمان بطور گواہان شریک ہوئے۔ رضیہ بیگم نے خوشی سے رانیہ اور مامون کا ماتھا چوم لیا، مہمانوں کو مٹھائی اور چائے پیش کی گئی، سبھی انہیں مبارکباد دینے کے بعد چلے گئے۔ مامون سفید شرٹ اور براؤن رنگ کے پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا، اور رانیہ میرون کامدار شلوار قمیض دوپٹے میں میچنگ چوڑیاں اور مہندی سے سجے ہاتھوں میں گجرے پہنے بے حد دل نشین لگ رہی تھی۔ مامون نے اس کی اور اپنی کئی تصاویر کھینچ لی تھیں۔ رانیہ قدرت کے اس کھیل پر حیران و پریشان بیٹھی تھی کہ جس شخص سے وہ نفرت کرتی تھی،
جس کی محبت کو روز اول سے ٹھکراتی آئی تھی، آج تقدیر نے، حالات کی سنگینی اور مجبوری نے اسی شخص کو اس کی زندگی کا ساتھی، جملہ حقوق کا مالک بنا دیا تھا۔ وہ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد خالی دل اور خالی آنکھوں کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی تھی اور مامون اسے بہت پیار سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پر یقین تھا کہ وہ اپنی محبت سے رانیہ کی نفرت اور بے رخی کو ختم کر دے گا اور اس کی محبت اس کا نصیب ضرور بن جائے گی۔ رانیہ بیٹی، مامون، ادھر آؤ چندہ میرے پاس۔ رضیہ بیگم نے دونوں کو اپنے پاس بلایا تو وہ ان کے سامنے دائیں بائیں آ بیٹھے۔ رضیہ بیگم نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور رانیہ سے کہنے لگی، رانیہ بیٹی، مامون اس 14ویں کے چاند کو خوش رکھنا۔ بیٹی، یہ بہت محبت کرنے والا بچہ ہے، اس کی قدر کرنا۔ کتنی پیاری بات کہی ہے خالہ جان آپ نے، اسے اپنی گرہ سے باندھ لو رانیہ مون۔ مامون نے شوق لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ دیکھ لیجئے خالہ جان، آپ کے سامنے ہی یہ مجھ سے منہ پھیر رہی ہے، بعد میں پیچھے نہ جانے کیا کرے گی۔ مامون نے معصوم سا شکوہ کیا۔ رانیہ، تم نے سنا میں نے کیا کہا ہے ابھی؟ رضیہ بیگم نے اس سے کہا۔ اماں، کچھ نہیں ہوتا آپ کے اس چاند کو، ایک دم سے شکایتیں لگانی شروع کر دی ہیں۔ رانیہ نے غصے سے مامون کو دیکھ کر کہا تو وہ ہنس پڑا۔ رانیہ بیٹی، یہ تو پیار میں کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کی قدر کرنا۔ میں بہت خوش ہوں آج، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے، اطمینان ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ ایک مخلص اور محبت کرنے والے شخص کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اللہ تم دونوں کو ایک دوسرے کی راحت اور مسرت کا باعث بنائے، سدا شاد اور آباد رکھے میرے بچوں۔ رضیہ بیگم نے رانیہ کا ہاتھ مامون کے ہاتھ میں دیتے ہوئے دل سے دعا دی۔ آمین، مامون نے دل سے کہا اور رانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جو اس نے بمشکل چھڑایا اور رخ پھیر کر وہاں سے اٹھ گئی۔ مامون کو ہنسی آ گئی۔ مامون بیٹا، میرے پاس نرس موجود ہوگی، تم رانیہ کو گھر لے جاؤ، صبح آ جانا۔ رضیہ بیگم نے جانے کس خیال سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو رانیہ سٹپٹا گئی۔ وہ تو پہلے ہی اتنا بے باک تھا، اب تو نکاح ہو گیا تھا، بھلا اب وہ کیسے باز رہ سکتا تھا اپنی محبت کے عملی اظہار سے؟ اماں، میں آپ کے پاس رہوں گی، رانیہ نے فوراً کہا۔ آج نہیں، آج رات تمہیں مامون کے ساتھ رہنا ہے، اپنے شوہر کے پاس جاؤ، شاباش۔ رضیہ بیگم کا لہجہ اور جملہ معنی خیز تھا، وہ بلش ہو گئی۔ مامون مسکراتے ہوئے شوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مگر اماں، رانی، اپنی اماں کی بات ماننے کا وعدہ کیا تھا نا تو نے، اتنی جلدی بھول گئی؟ رضیہ بیگم نے اسے یاد دلایا۔ ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کی مرضی، اس نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ خوش رہ میری بچی، سدا سہاگن رہ۔ رضیہ بیگم نے محبت سے اس کی پیشانی چوم لی اور وہ مامون کے ساتھ باہر نکل آئی۔ مامون بہت خوش تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس کی محبت مل گئی ہے، اس کے برابر اپنی تمام تر رونائیوں کے ساتھ برا جمان ہے۔ اس نے راستے میں ہوٹل سے کھانا پیک کروایا اور امجد ہاؤس آ گئے دونوں۔ رانیہ کو اس وقت بھائی اور باپ بے طرح سے یاد آ رہے تھے۔ وہ قدرت کی ستم ظریفی پر اشک بہا رہی تھی۔ اس کی شادی کیسے حالات میں ہوئی تھی، اور وہ بھی اس شخص کے ساتھ جسے وہ انکار کر چکی تھی۔ وہ جتنی ناخوش تھی، مامون اتنا ہی خوش تھا۔ آپ رات یہیں رہیں گے کیا؟ رانیہ نے اپنے ساتھ آتے دیکھ کر پوچھا۔ ظاہر ہے یہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے، جو شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ خالہ جان نے کچھ سوچ کر ہی تمہیں میرے ساتھ بھیجا ہے نا۔ یقین جانو رانیہ، آج میں بہت خوش ہوں، میری محبت مجھے مل گئی ہے۔ وہ شوخ اور شریر لہجے میں جواب دیتا اس کے قریب آ گیا۔ لیکن میں خوش نہیں ہوں، وہ بے رحمی سے بولی۔ تم نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے۔ میں آپ کی مرضی اور محبت ہو سکتی ہوں، لیکن آپ میری مرضی اور محبت نہیں ہیں۔ آپ صرف میری ماں کی وصیت اور خواہش ہیں، بس۔ رانیہ نے سنگ دلی سے اس کے جذبات کا خون کرتے ہوئے کہا۔ ادھر آؤ، میں ذرا دیکھوں تو صحیح، تمہارے سینے میں دل کی جگہ کہیں پتھر تو نہیں جڑا ہوا؟ مامون نے اسے بازو سے پکڑ کر قریب لاتے ہوئے کہا اور اس کے دل پر ہاتھ رکھ دیا تو وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ کیا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش میں بچوں کی طرح چڑھ کر بولی تو وہ مسکراتے ہوئے گنگنایا۔ پیار ہے، یہی تو پیار ہے، لیکن مجھے کوئی پیار نہیں ہے آپ سے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر غصے سے بولی۔ تو ہو جائے گا میری جان، تمہارا یہ دل جو نفرت سے بھرا ہے نا، ایک دن مامون ضیاء کی محبت اور چاہت سے، اس کے پیار سے بھرا ہوگا، اور تم اس کے ساتھ اس کے قرب کی تمنا میں بے قرار ہونے لگو گی۔ وہ اس کے کانوں میں پیار بھری باتیں کس یقین سے کہہ رہا تھا۔ اس نے حیرت سے اس کا وجیح چہرہ دیکھا۔ تم کو آتا ہے پیار پہ غصہ؟ مجھ کو غصے پہ پیار آتا ہے، بیٹھ جاؤ۔
مامون نے مسکراتے ہوئے اسے بیڈ کے کنارے پر بٹھا دیا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور اپنے کوٹ کی جیب میں سے سونے کے 2 کنگن نکال کر اس کے دائیں ہاتھ میں پہنا دیے۔ یہ تمہاری رونمائی کا تحفہ ہے۔ تم اصلی دلہن کی طرح تیار تو نہیں ہوئی، لیکن تمہارا یہ سادہ سا روپ بھی بہت دل نشیں ہے۔ میرے نام کی مہندی کا رنگ کتنا گہرا اور سرخ ہے نا رانیہ، جو میرے پیار کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آئی لو یو رانیہ، آئی ریئلی لو یو، مامون بے خودی کے عالم میں کہتا ہوا اس کے مہندی سے رچے ہاتھوں کو سونگھ رہا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، رانیہ کھڑی ہو کر بولی۔